میں وہ گئی نہیں. وہی میں نے آپ کو بتایا نا, جانے نہیں دے رہے جی. جب پروگرام بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ لوگ تیاری کرتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں جی نہ کریں. انہوں نے سارا پروگرام بنایا, اب جس کے گھر جائیں گی, جہاں میٹنگ کریں گی, اس کے لیے بہت پرابلم ہوگی. اور ابھی تک میں وہاں نہیں گئی, لیکن شکر ہے الحمدللہ لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں بھی آئیں گی, سارا ووٹ پرویز صاحب کا ووٹ ہے جی, مونس کا ووٹ ہے, کیونکہ وہی حلقے ہیں کہ جو پہلے مونس کے اور سارے ان کے مشترکہ تھے. اور نیا جو حلقہ ڈلا ہے وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کسی سیاسی گھرانے نے ہمارے سے ہٹ کے کسی نے کوشش کی ہو. ہم بہنوں نے کوشش کی ہے جی, سوائے ہم بہنوں کے اور کسی نے کوشش نہیں کی جی. وہی کوشش کرتی رہی ہیں جس چیز کو. ابھی آپ کے سامنے میں 10 فون میں لا کے کوشش کروں گی شجاعت صاحب سے بات کرنے کی, میری بات نہیں ہو سکے گی جی. کہنے کو تو وہ جو مرضی کہہ دے نا, کہنے کو کوئی پتہ نہیں. ابھی شجاعت صاحب سے بیان بھی دلوا دیں گے, ان کو ٹی وی پہ بھی لے آئیں گے جی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری اتنے عرصے سے ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی جی. 1-2 دفعہ جب وہ آئے ہیں ادھر پرویز صاحب کے گھر, باجی کیسرا سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں, وہیں پہ ہماری بات ان کی ہوئی ہے. وہ ہماری باتوں پہ ساری پہ ایگری کر کے جاتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے, میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں, ہماری سب باتوں سے وہ ایگری کر کے جاتے ہیں گھر میں. لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں آگے سے جی. کچھ مہینے ہوئے ہیں جب یہ سارا چلا تھا الیکشنوں کا, کہ شجاعت صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی تو سالک جو ہے نا, وہ پرویز کو اجازت مل گئی تو سالک نہیں کھڑا ہوگا. تب بات ہوئی تھی, تب وہ ادھر آئے تھے. اب کہا تھا کہ جی اجازت بھی مل گئی ہے, آگے کہہ رہے تھے جی پرویز کو لڑنے نہیں دیں گے, آپ کو بھی لڑنے دیں گے, لیکن میں اگر کھڑا ہوگا, پرویز جب کھڑا ہوئے گا تو سالک کبھی بھی الیکشن نہیں لڑے گا. یہ ساری بہنوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کی تھی. میں نے دہرائی پھر آگے سے بات. میں نے کہا باجی بھائی جان اب تو باجی کیسرا کھڑی ہو گئی. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کہ آپ نے خود کہا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اور ہم جواب لینا بھی نہیں چاہتے ان سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ مجبور ہے. جتنے مرضی ان سے بیان دلوا لیں کہ نہیں جی میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, ہمیں پتہ ہے نا, ہم بہنیں ہیں ان کی. وہ ذاتوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور جب اس رشتے کو خراب کیا جائے, اس رشتے کو پامال کیا جائے, وہاں پہ آگے کیا چلنا ہے. اور ابائی کیا سیٹ تھی, ابائی سیٹیں کیا ہوتی ہیں, میرے باپ کی تھی نا, تو شجاعت صاحب آئے تو شجاعت صاحب کے ساتھ شجاعت صاحب کے بیٹے کو انہوں نے چکوال میں سیٹ دی, اور خود پرویز صاحب ادھر آئے. چکوال میں سیٹ کس نے دی تھی؟ پرویز صاحب نے دی تھی جتا کے جی. بلکہ مجھے برا لگتا تھا جب پرویز صاحب بار بار چکوال چلے جاتے تھے. اس کو پوچھے نا, یہ گیا چکوال اس کے بعد سیٹ جیت کے, یہ گیا چکوال میں, کیا کیا اس نے چکوال میں؟ وہ پرویز صاحب بھی کرتے رہے ہیں جی. تو ابائی سیٹ یہ نہیں ہے کہ ابائی سیٹ تھی. ابائی سیٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چودھری ظہور اللہ کے نقش قدم پہ یہاں ہم بہنوں کے لیے جو پرویز صاحب ہے, کوئی بھائی بھی نہیں ہے. تو پھر سیٹوں کی کیا بات ہے کہ میرے باپ کی 22 سیٹ تھی. جس طرح گجرات کی عوام نے ساتھ دی ہے, اور جس طرح پرویز لائی صاحب نے ان کے لیے کام کیے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے جی. اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ جی پرویز صاحب نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. ہاں باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ, لیکن گجرات کے عوام کو تو ہر چیز پتہ ہے. یہ 4 مہینوں میں پرویز صاحب نے سارا فوکس گجرات پہ کیا جی. یہ سوسائٹی بنائی انہوں نے, اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا صحافیوں کے لیے جی, وہ انہوں نے وہیں پہ روک دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت ان کے کاموں کو نہیں روک سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ کے وہیں سے وہ سارے کام شروع کریں گے جہاں پہ انہوں نے چھوڑے تھے جی. حالانکہ 4 مہینے کا ٹائم جو تھا, مجھے پتہ ہے میں وہاں پہ تھی, کس طرح وہ دن رات کام کرتے تھے. بیچ میں وہ ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا, حالانکہ شروع سے تھا کہ وہ دوپہر کو کوئی ریسٹ کرتے تھے. لیکن 4 مہینوں میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے, صرف گجرات کے لیے کی ہے جی. تو وہ چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو لسٹ ہے ان کی, جیسے بتا رہے تھے جی 1122, یہ ہاسپٹل جو ہے, یہ سارا کچھ, اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو پرویز صاحب نے کی ہوئی, اور ہمیشہ سے وہ جو انہوں نے چیزیں کی ہیں. یونیورسٹی اتنا بڑا کام ہے جی ان کا, دور دور تک ان کی مثال ہے. میں کہہ رہی ہوں گنانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ان کے کام گنائے جائے. گجرات کا بچہ جانتا ہے جی, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. یہ اب آ کے بیٹھ جاؤ, آ کے کہو جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہ تو آپ وعدے کر کے جا رہے ہو نا, پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. لیکن جس بندے نے اتنا کچھ کیا ہے, لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہیں. وعدوں پہ تو سارے کر جاتے ہیں وعدے آ کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو موقع دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پرویز صاحب نہیں کرنے ہیں کام گجرات کے, آگے بھی وہی کریں گے جی. ابھی اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ نشان وہ نہیں دے رہے, اپنی طرف سے کوئی گدا گاڑی کے پتہ نہیں کیا دی ہے, وہ بھی ہمارا ہائی کورٹ میں تھا کہ وہ کیا اس کا ہے جی. لیکن پھر بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ نشانوں کا کوئی نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں نشانوں کی, ہم نے بندہ دیکھ کے اس کو ووٹ دینے ہیں جی. تو یہ نشانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کو یہ نشان نہ ملے, ان کو یہ نہ ملے جی. کیا دی جا رہی ہیں کہ جی پولنگ جو ہوگا, پولنگ والے دن پولنگ ایجنٹ کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہ سارا ڈرامہ اب کر کیوں رہے ہیں؟ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہمارا بھی کر رہے ہیں, پیسہ بھی لگ رہا ہے, گورنمنٹ کا پیسہ لگ رہا ہے الیکشنوں میں جی.
اور یہ ہو صرف گجرات میں رہا ہے. تو گجرات میں کیوں ایسے ہو رہا ہے, کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جی؟ اوپر ڈی سی کو اپلیکیشن دی ہے کہ جی ہمیں جلسہ کرنے نہیں دے رہے, ہمیں میٹنگ کرنے نہیں دے رہے, وہ بھی ہماری بات سنی نہیں جا رہی. اب ہم نے ہائی کورٹ میں دی ہے, وہاں دیکھیں سنی جاتی ہے کہ نہیں. کسی جگہ پہ آپ ثابت کر کے دکھائیں, میں نے 1-2 جگہ پہ بھی میٹنگ کی ہے, نہیں کر سکتے جی. عورتیں نے اب یہ شروع کیا کہ میلاد کے بہانے ہمیں بلانے لگ گئی ہیں کہ چلو جی میلاد کریں گے تو اس پہ تو نہیں عورتوں کو اٹھائیں گے یا عورتوں کو تنگ نہیں کریں گے جی. سارے بڑے بڑے پرانے بھی کوئی صحافی ہوں گے, آپ کو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس طرح آج تک کبھی کوئی الیکشن ہوا ہے یا آج تک اس طرح کبھی زیادتیاں ہوئی ہیں, ظلم زیادتی ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی مبالغہ ہے, ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں کہ صبح بھی جو بندے ہیں ان کی تصویریں کھینچے گئی ہیں, ابھی بھی میں نکل کے آئی ہوں تو باہر بندے کھڑے ہیں جی, جو دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جی. تو یہاں باہر تالا لگا دیں, کوئی بات نہیں, ہم اندر بیٹھ کے ہی کر لیں گے. ابھی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ فکر نہ کریں, آپ بے شک ہمارے پاس نہ آئے. ووٹ جو ہے نا وہ پرویز لائی کا ہی ہے جی, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا جی, چاہے جو مرضی یہ کریں گے جی. وہی میں نے کہا آپ لوگوں سے بہذ ہی گزارش کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے آپ اس چیز کو اٹھائیں تاکہ یہ چیز بند ہونی چاہیے. ہم ووٹوں کی بات ہی نہیں کر رہے جی, وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے کوئی روک نہیں سکتا جی اس کو. اس طرح عزت نہیں ان کی بند, اس طرح اور ان کی بےزتی ہو رہی ہے جی, اور لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنا ظلم زیادتی کر رہے ہیں جی. لیکن آپ سے جو گزارش ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں پہ یہ ظلم زیادتی اتنی ہو رہی ہے جی. کے لیے میں گواہ ہوں, ہمارے سارے ملازم گواہ ہیں. پولیس کو لے کے آیا تالے توڑوانے کے لیے, اوپر سے کہہ رہا تالوں کی بات, تالوں کی بات. میں نے اس وقت وجاہت کو فون کروایا کہ اس کو روکو, لیکن ہمیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. پتہ نہیں, میں بات کوئی اور کرنا چاہ رہی تھی, میں نے ٹریک بدل لیا جی, کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں. ابھی مجھے صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے جی کہ جتنا ظلم زیادتی یہ ہو رہا ہے, جتنی ظلم زیادتی یہ کر رہے ہیں جی, اس کے لیے خدارا آپ کوئی آواز اٹھائے. ہمیں اپنا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ ہے. میں چودھری ظہور اللہ کی بیٹی ہوں, کیسرا الہی چودھری ظہور اللہ کی بیٹی ہے. ہم جہاں تک ہوا ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ہمیں کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا. لیکن جو غریب باہر ہمارے گھر کے باہر سے جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, آپ ابھی میرے ساتھ چلیں, آپ دیکھیں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, جو آ جا رہا ہے اس کے کیمرے سے فوٹو اتاری جا رہی ہے. یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہو؟ جو گھر میں آتا ہے اس کے بعد اس کا گھر توڑا جاتا ہے اور اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, اس کو تھانے میں بلا لیا جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ان کو کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے یہ الیکشن ختم کر دیں اور بیٹھ جائیں, صرف اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ. اور اب میں یہاں تک کہہ رہی ہوں, لوگوں کو ساروں کو میں فون کر کہہ رہی ہوں ہمارے گھر نہ آئیں. آپ یہ سوچیں آج تک کبھی ایسے ہوا تھا کہ کوئی الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے گھر میں آنے کے لیے اس کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں جی. ابھی صبح بھی 2 بندے آئے ہیں, جو گاؤں سے جو بندے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, ان کو ہم پچھلے گیٹ سے نکال رہے ہیں. یہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پہ, کسی جگہ پہ ہم کارنر میٹنگ نہیں کر سک رہے جی. 2004 کی یہ جو بات کرتا ہے, میں سیاست میں آیا ہوں 2004 میں, اس کی عمر کیا تھی؟ پہلے آپ ایج پتہ کریں, 2004 میں یہ کتنے سال کا تھا؟ اس سال میں تو یہ سیاست کر ہی نہیں سکتا تھا, یہ باہر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا جی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنے پڑ رہی ہیں جی. 2 سال پہلے انہوں نے سیاست میں آ کے پہلی دفعہ برسی اٹینڈ کی ہے جی, میں گواہ ہوں اس چیز کی جی. ان کو راستہ نہیں قبرستان کا پتہ تھا, اور یہ کبھی برسیوں پہ نہیں آئے تھے. کہنے کے باوجود شجاع صاحب آتے تھے, یہ نہیں آتے تھے کہ یہ بدعت ہے, ادھر نہیں ہم نے جانا جی. اب وہ بدعت بھی ختم ہو گئی ہے. ابھی یہ آ کے قبرستان جا رہے ہیں, ان کو قبرستان کا راستہ بھی نہیں پتا تھا. وجاہت نے تو کہا تھا نا کہ گھر کا راستہ نہیں پتا, تو میں بتا رہی ہوں کہ قبرستان کا راستہ نہیں ان کو پتا تھا. یہ باتیں کرتے ہیں کہ چودھری ظہور اللہ کی, اور میرا صرف دل دکھتا ہے اور مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ میرے باپ کا جب یہ نام استعمال کرتے ہیں. پہلے یہ تو پتا کریں کہ ہمارا باپ ہے کیا تھا, یا اس کی کیا سوچ تھی ہمارے باپ کی. اس کی سوچ کے اوپر اگر چل رہا ہے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میرے جو دوسرے بھائی ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کوئی ہمارے باپ پہ نہیں گیا سوائے پرویز لائی کے. اور پرویز لائی کو دیکھتے ہوئے اب مونس لائی اس چیز پہ چل رہا ہے جی. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ووٹوں کے لیے ان کی نام لے رہی ہوں. یہ آپ ہمارے گھر میں آ کے کسی عورت سے پوچھے, وہ ساری بہنیں ہم یہی بات کرتی ہیں کہ ہمارے باپ پہ اگر گیا تو صرف پرویز لائی گیا جی. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور میں غصے میں یہ کہتی ہوں کہ کسی وقت میں ان کے سامنے آ کے کہوں کہ ہمارے باپ کا نام استعمال مت کرو. اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ لوگ کیا ہو, باپ کا نام استعمال کر رہے ہو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے باپ نے کیا کیا تھا, کس طرح وزاداری کی انہوں نے سیاست کی تھی.
اور وہ وزاداری جو صرف ہے پرویز لائی میں ہے جی. مطلب ہم ساری بہنیں پاگل ہو گئی جو پرویز لائی کا ساتھ دے رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ اب آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بہن بھی نہیں ہے کہ جو وہ کہے کہ جی پرویز صاحب غلط چیز پہ ہیں, ہم دوسرے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں. سب ایک پلیٹ فارم پہ جو پرویز صاحب کے ساتھ ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں, جتنی وہ مشکلیں برداشت کر رہے ہیں, سارا کچھ وہ حق سچ پہ ہے جی. تو یہ کہنا کہ جی یہاں کس نے شروع کیا یا کہاں سے شروع کیا, اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کی ہے, لیکن یہ ان کے دماغ پہ کوئی ایک تو یہ ٹائم اس وقت آیا ہوا ہے, وہ بھی ان کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے جی. پرویز صاحب کو باہر سے گرفتار کیا گیا, جب ہم 2 بہنیں اسی وقت ہی بھاگی شجاعت صاحب کے پاس گئی ہیں جی. وہ آج تک ہمیں وہ دن نہیں بھولتا. آپ لوگوں نے بھی میڈیا میں دیکھا ہونا ہے کہ جس طرح کہ میں ان کو بچا رہی تھی اور مجھے وہ کیسے پرے کارے تھے. میرا شروع دن سے تھا کہ اگر پرویز صاحب کو وہ لے کے جائیں گے تو ان کو عزت کے ساتھ لے کے جائے, لیکن جس طرح وہ زبردستی لے کے جا رہے تھے, آج تک مجھے وہ بڑا خوفناک سین لگتا ہے جی, اور بڑا دکھ ہوتا ہے. فوراً ہم بہنیں بھاگی ہوئی شجاعت صاحب کے پاس گئی ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا. ہمارا صرف شجاعت صاحب کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ پتہ کریں کہاں لے کے جا رہے ہیں انہیں. ان کے پاس دوائیاں بھی نہیں ہیں, دھوکے سے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ شجاعت صاحب کو کہ ان کو چھڑا کے لے آئے, لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی جی. اسی طرح ہم روتے ہوئے بہنیں دونوں واپس آ گئی ہیں جی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا کریں گے, دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جی. باقی جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے کہ بتانا پڑتا ہے, کیونکہ جہاں جاؤ یہ ضرور ٹاپک ہوتا ہے کہ جی چودھری خاندان کو کس کی نظر لگ گئی کہ کیوں ایسے ہوا ہے. تھوڑا سا میں اس پہ بریف کروں گی. ہم 6 بہنیں ہیں جی. ہم 6 بہنوں نے اس میں بہت کردار ادا کی ہے. سب سے بڑی بہن ہے, ان کا شجاعت صاحب کے ساتھ ذرا ظاہرہ عزت کا بھی ہے, احترام کا بھی ہے. اس کے بعد کیسرا لائی ہیں میری پرویز صاحب کی مسز جو ہیں, ان کے ساتھ شجاعت صاحب کا بہت پیار تھا یہ کہنا چاہیے جی, کیونکہ پرویز صاحب کی وجہ سے. کیونکہ پرویز صاحب, شجاعت صاحب آپ لوگوں کو پتہ ہے گجرات میں یہ ایک نام سمجھا جاتا تھا کہ جو ہم نے بات گھر میں بھی کرنی ہے, اگر پرویز صاحب سے کرنی ہے تو وہ کہتے میں شجاعت سے مشورہ کروں گا, شجاعت صاحب سے کرنی ہے تو وہ کہتے پرویز صاحب سے کروں گا. لیکن اس کو نظر کسی باہر کی نہیں لگی, گھر سے ہی نظر لگی ہے جی. کیونکہ جب اولاد اس طرح ہو جائے, اپنے منہ ہو جائے اور کسی کی بات نہ سنے, تو یہی حالات پیدا ہوتے ہیں جی. اور میں سمجھتی ہوں کہ پھپھیوں کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے, اتنا احترام کا رشتہ ہے, کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میری پھپھی یا میری وہ جی, میڈیا میں خاص طور پہ آ کے کہے. بڑی شرم کی بات بھی ہے جی. اتنا احترام کا رشتہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا یا میڈیا پہ آ کے کہنا بھی بہت عجیب بات ہے جی.